بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم الطاف ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مونگ پھلی کے حوالے سے۔ لوگ سردی کے موسم سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر طرح طرح کے پکوان اور میوہ جات کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی میوہ جات میں سے ایک میوہ جسے ہم مونگ پھلی کے نام سے جانتے ہیں اس کے فوائد کا ذکر کروں گا۔ مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ پسندیدہ میوہ ہے اور اسے ہر عمر کے خواتین و حضرات پسند کرتے ہیں۔ مونگ پھلی ذائقہ کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کسی بھی موسم میں استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر سردیوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کو سردی میں کھانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویات وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا، بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مختلف پکوان میں شامل کر کے ذائقہ دار پکوان بنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میٹھے پکوان میں اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے، اس سے اس کے موجودہ کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سے ایک سستا میوہ ہے۔ امیر و غریب بآسانی خرید سکتا ہے۔ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے۔ جو اخروٹ نہ خرید سکتے ہوں وہ مونگ پھلی خرید کر اخروٹ والے تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب ہے، اعصابی نظام کو طاقت دیتی ہے۔ مقوی اعصاب ہونے کی وجہ سے مردانہ طاقت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی انسولین کی سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ اس میں موجودہ فولاد خون کے نئے خلیے بناتا ہے۔ باڈی بلڈر افراد اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مونگ پھلی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذا کے لحاظ سے سیب، چقندر اور گاجر سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کریں۔ مونگ پھلی حسب ضرورت استعمال کرنی چاہیے۔ خارش والے افراد کو مونگ پھلی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔